خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک کا ارشاد، اے انسانوں اور جنوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے جس طرح دین سے دوری اختیار کی ہے تو 99% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک نے ہمارا مقصد حیات کیا رکھا ہے۔ یعنی ڈیفینیشن میں بے شمار دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہر وہ کام، سوچ، فکر جو رضائے الہی اور پیروی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ سوچ، آج میں نے ایک ارشاد پڑھا کسی کا کہ اچھی سوچ بے شک ناکام ہو جائے ظاہری طور پہ پھر بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور بری سوچ جب پلاننگ کامیاب ہو جائے تو اس کا تب بھی گناہ ملتا ہے، اس کا ثواب۔ یہ یعنی اچھا سوچنا بھی عبادت قرار دیا گیا کہ اگر آپ اچھی سوچ کے حامل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بے ایمانی نہیں کروں گا، میں یہ نہیں آج لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤں گا، بیماروں کی تیمارداری کروں گا اور اپنی ہمت کے مطابق بیماروں کے لیے کوئی مدد بھی کروں گا، جو بھی اچھی سوچ ہوگی بے شک وہ کار نہ پا سکا، مگر اس کو اس کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک ثواب دیں گے اور وہ عبادت گنی جائے گی۔ صحیح؟ ابھی زمانے کی جو گردش ہے جس میں بہت زیادہ نفس اور شیطان کی کاروائی ہے، یہ ویسے ہر دور میں اپنے اپنے انداز میں اتنی شدت سے ہی رہی ہے، جتنی شدت سے اب ہے نا اتنی شدت سے ہی ہر دور میں رہی ہے۔ 972 سال پہلے دادا صاحب نے اپنی کتاب کے دباچے میں لکھا ہے، جو آج کی تصویر ہے نا بالکل وہی لکھا ہے کہ اب عبادات رسم رہ گئی ہیں، جھوٹ کو سچ کے طور پہ بولا جا رہا ہے، فریب کاری کو چلاکی کا یعنی نام دیا جائے کہ بڑی عقل مندی ہے۔ یہ ساری 972 سال پہلے بھی زنا، شراب، جوا اسی طرح یعنی موجود تھا، اور اللہ والے جو تھے وہ اس کے مخالف ڈٹے رہے، جو نیک بندے تھے وہ ڈٹے رہے۔ اگر یہ مخالفت نہ ہو تو بندہ کس کے خلاف ڈٹے گا، انعام کس کے خلاف پائے گا؟ لہذا ہر دور میں اللہ پاک کی اپنی حکمت کے مطابق یہ شدت سے مخالف قوتیں جو ہیں وہ موجود رہی ہیں تاکہ اللہ کے بندے اس کے خلاف جہاد کر کے میری بارگاہ سے انعام پائیں۔ ابھی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پوچھا تھا بھی ہمارا مقصد حیات کیا ہے، تو وہ زیادہ بتاتے ہیں ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، فوجی بننا۔ وہ کتابوں میں تو یہی پڑھایا جاتا ہے what you will be in the future۔ کوئی نہیں کہتا بھی اچھا انسان بننا بھی میرا ٹارگٹ ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ سارے یعنی غیر مسلموں کے جو ہیں وہ فکرے وہ دال لیے ہوئے ہیں اور وہ کہے جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ اس سے سوال بچوں سے پوچھو کہ what you will be in the future، تو وہ اپنے دنیاوی ٹارگٹس کی بتائیں گے۔ کوئی اپنا اللہ پاک نے جو ٹارگٹ متعین کیا ہے کہ اچھے انسان بننا تاکہ میری بارگاہ میں تم قبول ہو جاؤ، وہ کسی کو نہیں یاد۔ یہ جو نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایک رسم ہے، اچھی چیز ہے، گھر سے دیکھا پڑھ لیا، لیکن کبھی بھی گہرائی میں نہیں گئے کہ نماز آیا ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے تھے۔ اگر وہ نماز پڑھیں
تو کوئی برائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ارشاد ہے نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اتنے ماشاءاللہ نمازی مساجد آج جمعے میں آئے ہوئے ہوں گے، ساری مسجدوں میں اکٹھے کیے جائیں تو 4-5 کروڑ تو بن ہی جائیں گے 22 کروڑ میں سے ہیں۔ وہ سارے اگر برا کام کرنا چھوڑ دیں تو ہماری سوسائٹی میں تو بڑا زبردست انقلاب آ جائے۔ اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز ہی صحیح نہیں پڑھی جا رہی۔ اگر صحیح نماز پڑھتے ہم تو یقیناً ہم برائی کے قریب نہ جاتے۔ ابھی ہمارے نزدیک بعض برائیاں ایسے ہیں کہ وہ برائیاں ہی نہیں رہ گئی، وہ کثرت سے کرنے کی وجہ سے وہ اس کو برائی کا کہتے نہیں کہ سبھی کر رہے ہیں، سبھی کرنے لگ جائیں تو برائی ہی رہے گی، وہ نیکی میں تو نہیں تبدیل ہو سکتی۔ یہ جو ہم یعنی اس الجھن کا شکار ہیں کہ لگاتار ہم جو ہیں دوری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر روز ہر گاؤں میں شہر میں کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے، فوتگی ہوتی ہے، وہ ساتھ جاتے ہیں اور عین قبرستان میں دفناتے ہوئے بھی میں نے کئی بندے ہنس ہنس کے باتیں کرتے تھے۔ تو انہیں یعنی یہ نہیں احساس ہوتا کہ بھی یہ جو ابھی فوت ہوا ہے اس کو دفنانے آئے ہیں تو ہماری بھی باری آنے ہی والی ہے، نہیں ہے نا؟ کندھوں پہ جنازہ ہوتے مگر وہ احساس اس دنیا سے چلے جانے کا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ ایسے لگتے جیسے ہماری اپنی مرضی سے ہوگا۔ آج تک کسی کی مرضی سے نہیں ہوا، سب اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اور وہ کیوں یہ سارا بودھ کیوں آیا، یہ تنزلی کیوں آئی، یہ اتنی دوری کیوں ہو گئی؟ ہم نے وہ تعلیم و تربیت کا وہ انداز گم کر دیا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے۔ قرآن کا دوسرا حکم ہے کونوا مع الصادقین وابتغوا الیہ الوسیلۃ صراط الذین انعمت علیہم۔ اے لوگوں، نام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلو، اے لوگوں میرے تک پہنچنے کا کسی پہنچے ہوئے کا وسیلہ اختیار کرو، اے لوگوں کسی میرے نیک بندوں کے ساتھ ان کی میت اختیار کرو۔ وہ ساری چیزیں بالکل بھول گئی ہیں، ایسے جیسے ہماری تاریخ کا حصہ ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے سارے دین کا وہ حصہ ہی نہیں۔ اس لیے ہماری تربیت میں زبردست خلا آ گیا ہے کہ بھی وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں اور جیسے پٹھانوں کے بارے میں مشہور ہے، اللہ کرے نہ صحیح ہو، وہ یعنی کہتے ہیں کہ جب پٹھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری معیشت ہے، اور جب کہتے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ اور دین جو ہے اس میں الگ الگ شعبے نہیں ہیں، دین سیاست کے بھی بتاتا ہے کیسے کرنی ہے، دین معیشت کا بھی بتاتا ہے کیسے چلانی ہے، دین رہنا سہنا بھی سکھاتا ہے، دین اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ دین ایک جامع مکمل نظام حیات ہے، اس میں الگ الگ پیمانے نہیں ہے کہ روزی کمانے کے لیے بے ایمانی کر لو تو کہتے یہ تو ہمارا روز کا نہیں۔ دین تو بولنا سکھاتا ہے، دین تو چپ کرنا سکھاتا ہے، دین تو سونا سکھاتا ہے، دین تو سارا دن گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہر چیز میں صرف حکم ہی نہیں دیا، کر کے دکھایا ہے۔ اب اگر قرآن پاک کی تفسیر جائیں کہ بھی کونوا مع الصادقین کا کیا معنی بنتا ہے، اللہ کا حکم ہے میرے صادق جو نیک بندے ہیں ان کی میت اختیار کرو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے صادق بندے تھے، جن صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ بیعت کیا، وہ میت اختیار کی، وہ بھی صدیق بن گیا، وہ بھی کوئی عمر فاروق بن گیا، وہ بھی عثمان ذو النورین حیا کا پیکر، اپنے اپنے انداز میں تینوں انتہائی بلندیوں پہ چاروں یا بلکہ سارے صحابہ کرام ایسے اعلیٰ ترین وجود قرار پائے کہ ان کے پائے کا کوئی بعد میں بندہ تخلیق نہیں ہوا۔ کیسے ہو گیا کہ کونوا مع الصادقین کے اس انداز میں عمل کیا
جیسے قرآن نے کہا تھا کہ آقا پاک اس کی تفسیریں بتاتے ہیں. آقا پاک نے بتایا کہ بھئی یکون مع صادقین، ایسے ہوگا کہ اے صدیق تو میرے ساتھ جڑ جا، تجھے بھی اللہ پاک صدیق بنا دے گا. یکون مع صادقین کہا، اور ایمان سے صدیق نام ہی اس لیے رکھا کہ یہ مہر لگا دی کہ جو کسی صادق، آپ کا نام امین اور صادق ہے، صادق اور امین ہے، جو کسی صادق کے ساتھ لگے گا وہ بھی صدیق بن جائے گا. اور امتیوں میں صدیق سب سے بلند مقام ہے، اہل اللہ اولیاء کرام میں سے سب سے بلند مقام. تو صادق ہے کون؟ صادق اپنے خالق و مالک کے سارے احکامات کی سچی تصویر جو ہو وہ صادق ہوتا ہے. صحیح ہے؟ عملی طور پہ اس کا وجود، اس سے جو بھی اظہار پائے وہ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے. اس کی زندگی کا ہر زاویہ اللہ پاک کے حکموں سے سجا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہی تخلیق کرتا ہے. آگے اللہ پاک نے اسے بنایا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، حضرت ابوبکر صدیق نے آگے پتہ نہیں کتنوں کو بنایا. اسے بنتے بنتے ایسے آگے سے آگے وہ چلے جا رہے ہیں. تو ہم اس کا معنی بھول گئے کہ قرآن کا حکم ہے کونوا مع صادقین، کہ کسی صادق کے ساتھ لگ جاؤ تمہیں دین کی سمجھ آ جائے گی. وہ ہم اس سے بالکل عاری ہو کے صرف نمازیں پڑھے جائیں. اور نماز وہ بناتا ہے، وہ صدیق کی صحبت، اس کی معیت، وہ اسرار بخشتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک سے جو خیرات نکلی تھی وہ نماز کیسی پڑھاتے تھے؟ وہ نماز تھی تم اللہ کو دیکھ کے پڑھو. آج یہ گم ہو گیا ورثہ ہم سے، کسی کو فکر نہیں کہ اللہ کو دیکھ کے تم نماز پڑھنی چاہیے. جب اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا بتاؤ کوئی برائی کرے گا؟ کر سکے گا برائی؟ وہ تو اتنا پاک ہوگا کہ برائیوں سے ٹکرا کے نیکی بن جائے گی. ہم نے راستہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ طریقہ ہی بھول گئے، ہم رسم میں پڑ گئے ہیں، اپنی حقیقت سے بالکل دور ہیں. کبھی نہیں سوچا کہ ہماری نماز کیوں اس طرح کی معراج نہیں بنتی. وہ ہے صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. معراج میں کیا ہوا تھا؟ آقا دو عالم وسلم کو دیدار اللہ کا ہوا تھا. تو ہمیں اگر نہیں ہوتا تو ہماری نماز جو ہے یہ ادھوری ہے، یہ اپنے منزل کو نہیں پا سکی، جس نے اپنا مقام حاصل نہیں کیا. اس لیے ہم اپنے مقصد حیات سے بھی بانج ہیں، دور ہیں، اور اللہ پاک کے سے بھی دور ہیں. ہمارے وجود جو ہیں اتنے بندے، ابھی تو پابندی ہو گئی ورنہ 20 لاکھ بندہ حج پہ جاتا تھا، اور عرفات میں کوئی دعا جو ہے وہ نامنظور نہیں ہوتی. جب بیت اللہ شریف 20 لاکھ بندے ہر سال امت میں شامل ہو جائیں مقبول دعا والے، تو کیا انقلاب نہ آ جائے؟ مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ جب ہماری نماز ہی صحیح نہیں، ہمارا حج کیسے صحیح ہوگا؟ وہ حج اپنے ان اعلیٰ منازل کو نہیں چھوتا جو ہونا چاہیے. وہ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید ہیں، وہ کافی دنوں درگاہ پہ نہیں آئے، تو ایک دن آئے تو پوچھا کہاں گئے تھے رہے اتنے؟ کہتے حضور میں حج کرنے گیا تھا. تو اچھا مبارک ہو آپ کو، آپ نے حج کیا. تو کہتے مجھے یہ چند سوالوں کے جواب تو بتاؤ. کہتے جب آپ نے احرام باندھا تھا تو سارے وہ کپڑے وغیرہ بدل لیے تھے، کیا آپ نے اندر سے بھی ساری تبدیلی کر دی تھی کہ اب دنیا کے ساری خواہشات جو ہے وہ نکال کے رکھ دی؟ کہتے ایسا تو کسی نے بھی نہیں کیا. صحیح ہے، اب رسم رہ گیا اس میں، اب رسم رہ گیا. پھر پوچھا اچھا جب آپ تکبیر پڑھ رہے تھے میقات پہ جا کے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو نے اپنے اللہ کی حمد و ثنا کی
تو کیا تو نے نفس اور شیطان کی بھی مخالفت کر کے اس سے جان چھڑا لی تھی کہ نہیں؟ کہتے کسی نے بھی یہ تو سوچا ہی نہیں، سب نے تکبیریں بلند بلند پڑھی ہیں۔ کہتے جب آپ طواف کر رہے تھے تو کیا گھر والے کو بھی دیکھا یا صرف وہ پتھر کا طواف کرتے رہے؟ کہتے کسی نے بھی نہیں دیکھا، سب نے پتھر کا ہی طواف کیا۔ وہ 7 سوال کیے، 7 کے جواب نفی میں تھے۔ پھر آپ فرمانے لگے تو نے حج نہیں کیا، تیرا حج نہیں ہوا، تو 6 ماہ میرے پاس رہ، میں تیری تعمیر کر دوں۔ اس میں کیا تھا؟ کونوا مع صادقین کا حکم پورا ہونا تھا، آپ نے اس کا تزکیہ نفس کرنا تھا، اس کی نماز معراج بنانی تھی، اور اس کی نماز جو ہے وہ اللہ کو دیکھ کے پڑھنے والی کرنی۔ پھر جب بھیجا تو وہ ساری ان چیزوں کے ساتھ حج کر کے آیا کہ طواف کے دوران بلڈنگ کو نہیں دیکھا بلکہ جس کا گھر کہلاتا ہے وہ اس کو دیکھ لیں۔ بتاؤ پھر وہ حج اکبر ہوا کہ نہ ہوا؟ ابھی ہم سارے جا رہے ہیں ایسے ماشاء جذبہ صحیح ہے، مگر یہ تو دیکھو کہ کیا ایسا حج آقا پاک نے بتایا تھا، کیا ایسی نماز بتائی تھی؟ یہ فکر کریں گے تو اللہ کوئی خیرات دے دے گا۔ اگر ہم فکر ہی نہیں کریں گے، ہم اپنی سوچوں میں سارا دن جو کچھ پایا ہے تو وہ بس جو ہے وہ کرتے پھریں اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہ کریں کہ آیا ہماری نماز صحیح ہو گئی ہے۔ ایمان نے میں نے بڑے بڑے عالموں سے پوچھا، 80 سال کے عالموں سے میں نے پوچھا کیا تمہاری نماز معراج بن گئی ہے؟ کہتے کوشش کر رہے ہیں۔ میں کہ جو 80 سال تک نہیں بن سکی تو راستہ تبدیل کرو۔ کہتے کیا راستہ ہے؟ میں کہ جس کی بنی ہوئی ہے اس کے پاس جاؤ۔ صحیح نہیں؟ ابھی صراط اللہ زینہ انعمت علیہم ہے کہ راستہ اختیار کرو نام یافتہ کا، اور ادھر پڑھ کے بیٹھے بار بار پڑھے جاؤ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، صراط اللہ زینہ انعمت علیہم۔ یہ تو بات ہوئی نا، فکرہ پڑھے جا رہے ہیں، عمل کر نہیں رہے۔ بھی کسی انعمت علیہم کے پاس جاؤ گے تو راستہ دیکھو گے بھی اس کا راستہ کیا ہے۔ وہ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ ماں بچے کو کہتی ہے جا بیٹا سبزی لے آ، تو وہ نہ کہتا اچھا میں لاتا ہوں، وہ کہے جا رہی ہے، وہ بیٹھا اپنا ہی کوئی دیکھے جا رہا ہے ٹیلی ویژن یا کوئی، تھوڑی دیر اچھا ماں میں لاتا ہوں، اچھا ماں میں لاتا ہوں۔ جب تک لائے گا نہیں تو کام تو نہیں بنے گا۔ ایسے ہی ہم نے صراط اللہ زینہ انعمت علیہم کے حکم پاک کو کہ یا اللہ مجھے راستہ دے نام یافتہ لوگوں کا، وہ نام یافتہ بھی بتا دیے کون ہے، النبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ یہ 4 مقامات ہیں۔ اب انبیاء کرام نہیں ہوں گے مگر صدیق موجود ہوں گے، شہداء موجود نہیں ہوں گے مگر صالحین موجود رہیں گے۔ ہم ان کے پاس ڈھونڈ کے اس اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے جائیں گے تو ہمیں راستہ مل جائے گا۔ ملا نہیں ہے ابو حضرت سلطان باہو کو، ملا نہیں ہے حضرت فرید الدین گنج شکر کو، ملا ہے راستہ کہ نہیں ملا؟ ملا ہے تو اس منظر کو پہنچے۔ وہ غیب نہیں ہے، کوئی چیز غیب نہیں ہے، صرف میں غیب ہوں، میں نے راستہ بھٹک گیا ہوں، میں نے اپنی منزل کو بھول گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میرا مقصد حیات کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں جنوں میں نے تو تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا تھا۔ اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے تو یہ تھے تم مجھے پہچان جاؤ۔ پہچان جاؤ گے تو قیامت کے دن جب اللہ پاک دیدار کرے گا تو حکم ہے کہ پہچان کے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا وہ کیسے پہچانیں گے؟ صحیح نہیں؟ پہچانے جانے کے لفظ کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے جس کو پہلے بھی دیکھا ہو۔ تو وہاں ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ بندے پہچان کے سجدے میں گر پڑیں گے۔ جب دیکھا ہی نہیں تو پہچانیں گے کسے بھائی؟ وہ کھڑے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے، فرشتے دھکیل کے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ وہ خدا کا واسطہ دین کو اس کی اپنی اصل صورت میں سمجھو۔ وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہوگا،
اور کھلی آنکھوں پہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن تمہارے اندر تانگ تو ہو، جستجو تو ہو کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے حقیقی طریقے پہ چل کر کے ان سانسوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ جب یہ فکر ہی نہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ سارا دن فکر اس چیز کا ہے جس سے اللہ پاک نے کہا بے فکر رہنا۔ روزی کے مسائل ہر کسی کا جب پیدا ہوا، تخلیق روح کی ہوئی تو اس کی قسمت بھی لکھ دی گئی، اس کی عمر بھی لکھ دی گئی، اس کی ساری چیزیں لکھ دی گئی۔ وہ لکھی ہوئے کے لیے سارا دن مرتا ہے، وہ جو اللہ نے کہا یہ ٹارگٹ ہے تیرا، اس کی فکر نہیں۔ صحیح نہیں بات؟ سارا دن مر گئے کٹھے کر کے، اور کرنا وہی ہے جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا۔ ایک بال برابر حضرت علی پاک فرماتے ہیں کوئی زیادہ نہیں لے سکتے۔ رشوت لینے والے اگر صبر کریں تو وہ حلال ہو کے انہیں ملنا تھا، صبر نہیں کرتے وہ حرام کر لیتے۔ حضرت علی پاک کا ہے کہ آپ ایک جگہ نماز پڑھنے لگے تو ویرانے میں مسجد تھی، باہر ایک بدو بیٹھا تھا، آپ نے اس کو گھوڑا پکڑایا کہ ذرا میرا گھوڑا پکڑو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ جو اس نے جیسے آپ نے نیت باندھی نا تو اس نے کاٹھی اتاری، گھوڑا چھوڑا اور وہ آ گیا بستی کو کہ جا کے نا کاٹھی بیچو۔ حضور جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی ضرورت مند تھا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ یار اس نے میری خدمت کیا نا، میں اس کو 10 درہم دوں گا مزدوری کی۔ وہ دیکھا تو وہ بھاگ گیا لے کے۔ تو آپ بہت ہی صاحب فراست ہے، بہت معاملہ سمجھتے ہیں، فوراً بازار گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے تو 10 درہم کی کاٹھی بیچ۔ تو آپ فرمانے کہ اگر صبر کرتا تو اسے 10 درہم حلال ملنے والے تھے، کیونکہ آپ نے ارادہ فرما لیا تھا۔ ایسے ہی تمام بے ایمانی کرنے والے اللہ پہ توکل کریں، جو قسمت میں ہے وہ حلال ہو کے ملے گا۔ اگر آپ توکل نہیں کریں گے، اس کو حرام کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے دوزخ کا وسیلہ بنیں گے۔ صبر نہیں کرتے نا، کوئی لکھے ہوئے سے زیادہ نہیں کسی کو ملے گا، ایک بال برابر نہیں مل سکتا، نہ کوئی چھین سکتا ہے اللہ کے سوا۔ تو وہ اللہ پاک کے توکل کی وجہ سے وہ نہیں لیں گے تو اللہ انہیں انعام دے گا۔ میرے پاس بڑی مثالیں ہیں گورنمنٹ کے ملازموں کی کہ جنہوں نے صبر کیا نہیں لیا تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نے اتنا دیا کہ کمال کر دیا، اور جنہوں نے صبر نہیں کیا، وہ ایک ہمارا عزیز ہی تھا، یعنی سرکاری کوارٹر سے اٹھا تو 6 کوٹھیاں بنائی اس نے، اور زندگی میں ہی اس کے بچوں کے کرتوتوں سے 6 کی 6 بک گئیں۔ جب فوت ہوا تو اسی سرکاری کوارٹر میں، اب بوجھ بھی ساتھ لے گیا۔ قیامت کے دن یہ بوجھ بھی سر پہ ہے جو نجائز بنایا تھا، اور مرا بھی وہاں پہ، کیا فائدہ ہوا؟ لہذا صحیح ترین یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو اس طرح مانیں جس طرح اللہ کے رسول نے مانے۔ اگر نہیں مانیں گے تو کل آنکھیں بند ہونے کے بعد ہر کوئی اپنا حشر دیکھ لے، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان، سب کو اللہ پاک دعوت فکر دیتا ہے، اے لوگو کونوا مع صادقین، میرے پیارے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، وہ تمہیں شیطان کا شکار نہیں ہونے دیں۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو دھکے کھاتے رہیں گے، اگر کر لیں گے تو اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔